بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین صورتحال پر ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال لمحہ با لمحہ بدل رہی ہے۔ جیسے جیسے کامیابی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کی انتقامی کارروائیاں تمام حدود پار کرتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ماورائے آئین بھی کام کرنے سے گریز نہیں کر رہی۔ ایک طرف عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کی، جس میں بڑی قیادت سے لے کے کارکنوں کی سینکڑوں تعداد روزانہ گرفتاریاں دے رہی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے حکومت کی طرف سے 90 دن کا الیکشن نہ کرنے پر اور الیکشن کمیشن کی بے حسی پر 100 موٹو لیا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے ہی حکومت نے اپنی منجی ٹھکتی ہوئی دیکھی، یعنی کہ اپنی حکومت جاتی ہوئی دیکھی، تو عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں اس حد تک کر دی کہ آج زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر نیب نے عمران خان اور ان کی مسز، جو ان کی گھریلو خاتون ہے محترمہ، ان کی وائف کو طلب کر لیا، جبکہ پورا ملک جانتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اور ڈاکٹروں کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان زیادہ چل نہیں سکتے۔ خدا نہ خواستہ دھکم پیل میں ان کا وہ جو زخم ہیلا پور ہے، تندرستی کی طرف جا رہے ہیں، وہ 6 ماہ آگے جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے واشگاف لفظوں میں کہا، ہم آئین کی پامالی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، حکومت نے اپنے سرکاری تیر تمام تحریک انصاف پر برسانا شروع کر دیے۔ لیکن حیرت ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ سے لے کر 70 سے زائد عمران خان کے مطابق مقدمات، اعظم سواتی کی گرفتاری، شہباز گل صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد فواد چوہی صاحب کی گرفتاری، شیخ رشید عوامی تحریک کے چیئرمین شیخ رشید کی گرفتاری، اور بہمانہ ظلم تشدد پر بھی حکومت کی انتقام کی آگ نہ بجھی، تو عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا، جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن سے بھاگنے کے راستے اپنائے، اور الیکشن کمیشن کوئی بھی ڈیٹ دینے سے گریز کرے، 1 ماہ سے 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ملک میں سخت عدم استحکام تھا، اور آئین توڑا جا رہا تھا۔ آئین، کیونکہ قانون اور آئین میں لکھا ہے اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے 5 سال تو 60 دن میں الیکشن کروانا ذمہ داری ہے، 61 دن نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر دیں، آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ چاہے اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا بھیجے، تو متعلقہ گورنر اگر 48 گھنٹے میں نہیں کرتا تو وہ آٹومیٹکلی اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی۔ اتنا واضح آئین ہے کہ ایک آئینی قانون راستہ اپنایا عمران خان نے، تحریک انصاف نے اپنے 2 صوبوں کی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دی، اور پنجاب اور کے پی میں اس وقت پنجاب اور کی عوام اور کے پی کی عوام کا ایک بھی ایم پی نہیں، نہ اپوزیشن کا۔ ایسے میں الیکشن کمیشن کی پابندی تھی کہ وہ 90 دن میں الیکشن کا اعلان کرے، اور اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے، شیڈول دینا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن ٹال مٹول کرتا رہا، بہانے بناتا رہا، جس پر پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ گئی تو آنریبل جسٹس صاحب نے فوری طور پر 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم صادر فرمایا۔ لیکن نہ ہی گورنر پنجاب،
نہ ہی وفاقی حکومت نہ ہی الیکشن کمیشن نے اس کی پرواہ کی اور اس کو نظر انداز کی، اور تاحال اس وقت تک الیکشن کمیشن بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ فنانس والے ہمیں پیسے نہیں دے رہے، فلاں مجھے اعتراض کر رہے ہیں، اس قسم کے ہلے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، عمران خان نے بجائے تصادم کے عدالتوں کے حملے کرنے پر کسی ادارے کے خلاف زہر اگلنے کی بجائے عوامی راستہ اپنایا اور اپنی تحریک کو عوام میں لے گئے۔ اس تحریک پر جو 10 اپریل 2022 کو توڑے گئے، لوگ جوک در جوک شامل ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں ہوئے کہ حکومت بکھلا گئی، اور اسی کے بعد ہی عمران خان پر دہشت گردی، بغاوت سمیت پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت کے خلاف مقدمہ درج کر دیے گئے۔ جیل بھرو تحریک جب عمران خان نے اعلان کیا تو حکومت کا خیال تھا کہ عمران خان کے لوگ اس سے ڈر جائیں گے، کیونکہ خود موجودہ امپورٹڈ حکمران ہمیشہ NRO کر کے کرپشن کے مبینہ کیسوں میں بچتے رہے۔ اب عمران خان پر کرپشن کا کیس کوئی نہیں ملا۔ 10 مہینے حکومت نے پورا زور لگایا تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے یہ دباتے رہے، انتقامی کارروائیاں تیز کرتے رہے، عمران خان پبلک میں گراف اوپر ہوتا رہا، اور حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ دہشت گردی پھر عروج پر ہو گئی۔ عمران خان سے لاہور سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا، جیل بھرو تحریک، جیل بھرو تحریک، جس پر پہلی گرفتاری شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل جو ہیں، اعظم سواتی صاحب، جن پر پہلے بھی بہیمانہ تشدد ہوا، ان کے حساس اعضاء پر، ان کے نازک اعضاء پر تشدد کیا، عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر پنجاب، اور سینکڑوں لوگوں نے گرفتاریاں دی۔ اگلے دن پشاور میں عوام کا جمع غفیر آ گیا، آج راولپنڈی میں، اور آج پھر کل راولپنڈی میں، آج ملتان میں بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر گرفتاریاں جیل بھرو تحریک کے تحت دیں گے۔ ناظرین، جتنی بھی یہ پریزن وین لاتے ہیں لوگوں کو لے جانے کے لیے جیلوں میں، اس سے لاتعداد زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ پولیس کو گرفتار کیے ہوئے 200-300 کارکنوں کو رہا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیلوں میں گنجائش نہیں، گاڑیاں نہیں۔ لیکن عمران خان نے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس دوران اسلام آباد کی ایک عدالت نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، آپ ظلم کی تھوڑی سی داستان ناظرین ذرا غور کریں، زخمی ہونے کی وجہ سے جا نہیں لگے تو ضمانت ریجیکٹ کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بار بار حکم کیا، انہیں بتایا گیا کہ ان کے رپورٹ ڈاکٹر فیصل صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی حالت ہے، ڈاکٹر نے اتنا چلنے پڑنے سے منع کیا ہے، ان کی اور زندگی کو خطرہ ہے۔ خود حکومت نے کہا ہے ان پہ دہشت گردی کا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن جج صاحب کے حکم تھا نہیں، میری عدالت میں پیش ہو۔ بالآخر عمران خان نے تمام خطروں کو، چیلنج کو قبول کرتے ہوئے عدالت میں گئے، اور انہوں نے کہا میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں، جس پر انہیں صرف 10 دن کی بیل مل سکی، صرف 10 دن کی بیل، 10 دن کی بیل۔ اس دوران عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں جمع غفیر دیکھ کر حکومت گھبرا گئی، جو لاہور کی قیادت کو، اسد عمر اور دیگر قائدین کو، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر لیڈر کو، اعظم سواتی کو اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا، انہیں دور دراز جیلوں میں بھیجا گیا، بکھر، ڈیرہ غازی ہاں، اٹک۔ ایسی ظالمانہ اقدامات، ایک سیاسی قیدیوں کے ساتھ دہشت گردی کا سلوک ڈکٹیٹروں کے ورثے میں ہی شاید آتا ہو، لیکن موجودہ حکمرانوں نے جیسے دیکھا کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 9 رکنی بینچ کے ذریعے سو موٹو لے لیا کہ یہ الیکشن کا بر وقت اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا۔ حکومت نے بکلاہٹ کے مارے عدلیہ پر ہی حملہ آور ہو گئی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے سٹنگ جج صاحبان کے لیے، خصوصاً محترم اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں، یہاں تک کہ کرپٹ اور
کمپرومائز تک کے لفظ استعمال کیے گئے، لیکن حیرت ہو گئی کہ اس طرح کے سخت الفاظ سٹنگ جج صاحبان کے بارے میں کہنے پر بھی کسی ایک عدالت نے سو موٹو نہیں لیا، نہ پورے کسی ہائی کورٹ نے، نہ سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ نے۔ آج کل سپریم کورٹ کے بینچ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے دو سابق چیف جسٹس صاحبان، ایک سابق جرنیل ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ جنہوں نے اگلی دفعہ اس پاکستان سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا، ان پر بھی سخت الزامات لگائے، بائسڈ اور کرپٹ کہا، کمپرومائزڈ کہا اور تو ترا کر کے پکارا۔ جوش خطابت میں وہ بڑوں بزرگوں کا احترام بھی بھول گئی، لیکن شاید انہیں یقین تھا کہ ابھی کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا جو ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ تاحال ابھی تک توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں ہوا۔ جسٹس شائق عثمانی سمیت تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں اس پہ تو 1 منٹ ڈیلے کیے بغیر توہین عدالت کا نوٹس کارروائی ہونی چاہیے۔ تمام وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن شاید عمران خان کو اتر منیلا نے نوٹس دیا تھا۔ اب اتنا زہریلا بیان جسے تمام نیشنل میڈیا نے دکھایا ہے، تمام نیشنل میڈیا نے، لیکن کسی عدالت نے انہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ماضی میں جب نواز شریف کو بلایا جا رہا تھا تو سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ نیب لاہور میں جب محترمہ مریم نواز کو بلایا گیا تو گاڑیوں میں پتھر لے جا کے نیب آفس میں پتھراؤ کیا گیا، جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے، نیب کے ملازمین۔ اب عمران خان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہر دھمکی کو انہوں نے کہا نہیں، حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس میں جب میں نے موت کو اپنے قریب سے دیکھا وزیر آباد میں، گرفتاریاں، انتقامی کارروائیاں مجھے نااہل کرنی، یہ ساری چیزیں میری ڈکشنری میں نہیں، یہ میں نے خوف اتار دیا ہے۔ اور عمران خان نے عوام سے بھی مطالبہ کیا اب خوف کے بت توڑ دو، 70 سال بعد حقیقی آزادی کے لیے میدان میں نکلو، اور عوام لبیک کرتی ہوئی نکلی۔ اور آج اور تو اور انتقامی کارروائیوں میں خواتین اور بزرگوں کی، خواتین کی ساری دنیا احترام کرتی ہے۔ چلو جو پولیٹیشین میں ہو، جس پہ پاس اربوں روپے کی کرپشن ہو، اس کے تو کیس معاف کر دیے جاتے ہیں پاکستان پہ۔ نیب قوانین میں ترامیم کر کے نواز شریف اور زرداری خاندان کے 1100 ارب کے زیادہ کے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، لیکن اب عمران خان کو مزید ڈرانے کے لیے ان کی جو اہلیہ ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، جو گھریلو خاتون ہیں، با پردہ ہے، وہ پردہ بھی پورا کرتی ہیں۔ 6 مارچ کو نیب نے طلب کر لیا ہے اس انتقامی کارروائی پر۔ غیر جانبدار حلقوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک گھریلو خاتون جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں، جو کسی جلسے جلوس میں نہیں جاتی، جو کسی سیاسی جلد پارٹی میں نہیں جاتی، پارٹی اجلاس میں نہیں جاتی، پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، اور عمران خان جو 4 گولیاں کھا کے زخمی ہیں، ان کو نیب نے طلب کر لیا ہے۔ ایک طرف نیب 1100 ارب کے کیس ختم کر رہا ہے امپورٹڈ پی ڈی ایم کے خلاف، دوسری طرف عمران خان کو طلب کیا جا رہا ہے، جبکہ نیب نے خود جو نیب میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن پہ نہیں بلایا جائے گا، لیکن اس کا خیال ہے کہ عمران خان کو دبا کر، ان کی مسز کو بلا کر عمران خان تحریک واپس لے لیں گے، پی ڈی ایم کی حکومت کو این آر او دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہر مقابلہ کریں گے، وہ پاکستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عوام بہت عرصے بعد بیدار ہوئی ہے، اس میں امید کی کرن ہے کہ شفاف الیکشن ہوں گے۔ آج ملتان میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی جائے گی، حکومت بالکل کنفیوز ہو چکی ہے۔ لاہور، پشاور، راول پنڈی میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں دینے کے بعد آج ملتان کی باری ہے، جس میں بڑے بڑے لوگ گرفتار پیش کریں گے۔ یقیناً ناظرین، عمران خان نے یہ بات ٹھیک کہی تھی، میں اقتدار سے نکل کے زیادہ خطرناک ثابت ہو جاؤں گا۔ وہ حکومت کے لیے، امپورٹڈ حکومت کے لیے، جو عمران خان کے مبینہ سازش اور سائفر کے نتیجے میں آئی ہے، اس حکومت کا چلنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔
ادارے بھی اب ان کا وزن اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ آج ملتان میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ گرفتاریاں دیں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نئے الیکشن کے لیے انٹرویو کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف کے ورکر مخلص کارکن لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے تاکہ صاف شفاف قیادت اسمبلی میں جائے اور عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف فواد چودھری نے اور دیگر قیادت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے عدالتوں سے کہ وہ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون کی جو مبینہ سیل ہے جس میں کچھ وکلا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو جو پریشرائز کر رہا ہے، اس کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تمام آئینی قائدین کی مشترکہ یہ رائے ہے کہ 2 صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہی ضروری ہے۔ 91 دن ہوں گے تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا موجودہ حکمرانوں پہ۔ ناظرین، اب عمران خان کو پیچھے دھکیلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جیسے جیسے حکومت غیر آئینی اچھے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے، ویسے ویسے لوگوں کا عمران خان کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت اور اداروں پر اتنا دباؤ آ چکا ہے کہ موجودہ ملک کو عدم استحکام سے نکالنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کا اعلان ہی واحد بادی النظر میں حل ہے۔ اسی سے پاکستان میں سیاست مقبول ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی اور اداروں کو بھی اب اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا اور پاکستانی عوام کو اداروں کا احترام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔